अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु मुईन। दर्स किताब शरह लुमआ दर्स नंबर 22 सफ़ा नंबर 57 दरमियान से बीच से। वलिल मरअते अलक़न्ना युस्तरु बिही रअसुहा बदलन अनिल इमामति व तुज़ादु लहा अनहुन नमतु वहुव थौबुन मिन सूफ़िन फ़ीहि ख़ुततुन तुखालिफ़ु लौनहु शामिलुन लिजमीअल बदन फ़ौक़ल जमीअ व कज़ा तुज़ादु अन्हु ख़िरक़तुन उख़रा युलफ़्फ़ु बिहा सदियाहा व तुशुद्दा इला ज़हरिहा अलल मशहूर। दर्स नंबर 21 में 21 पढ़ा था जी, 22 है आज। हमने कफन के कपड़ों को पढ़ा था और उसमें मर्द के लिए हमने जिक्र किया इमामा का। आज के दर्स में शहीद फरमा रहे हैं कि जिस तरह इमामा मर्द के लिए मुस्तहब है वैसे ही औरत के लिए एक मकना है जो सर को छुपा दे। मकना मुंह को छुपाने वाला नहीं, जो सर को छुपा दे। ये इमामे की सब्स्टिट्यूट है खातून के लिए। एक और कपड़ा उसको कहते हैं नमत। नमत भी पढ़ा गया है, नमत भी पढ़ा गया है। वो ऐसा कपड़ा है कि जो सूफ से बना हो, पशम से, ऊन से, और उसमें ऐसे खत हों, लकीरें हों जो कपड़े के रंग के मुख्तलिफ। वो कपड़ा सबके ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा मुस्तहब खातून के लिए एक और खिरका है, कपड़ा है जो पिस्तानों को कवर करे और यूं खींचकर बैक साइड पे औरतें बांध देंगी। खिरका। सवाल पैदा होता है कि अगर ये चीज़ें थी तो फिर मुसन्निफ ने यहाँ जिक्र क्यों नहीं किया खिरका वगैरह को मसलन। तो कहते हैं कि इसकी सनद इस काबिल नहीं थी कि वो इसको जिक्र करते। अब ये पढ़ लें फिर हम खिरका को जी हाँ आज़ा सबआ पर काफूर को पढ़ेंगे। नमक क्या है? वो कपड़ा सर पे आएगा। हाँ हाँ, ना मुकम्मल पूरा पूरे जिसम। हाँ, पूरा ढांप देगा, चादर। अच्छा, नमक चादर। हाँ जी। वलिल मरअतिल क़न्नाउ मुस्तहब है। जी, मुस्तहब। और औरत के लिए मकना है युस्तरु बिही रअसुहा, छुपाया जाएगा जिसके जरिए रअसुहा, सर को लाइटें। औरत के सर को छुपाया जाए। बदलन अनिल इमामते, इस हाल में कि ये क़िना या क़ना बदल होगा इमामे के। इमामा मर्द के लिए जो इमामा था, औरत के लिए किना। शाबाश। मकना या किना। हाँ, बदलन अनिल इमामति व तुज़ादु लहा अनहुन नमतु या युज़ादु, और इजाफा किया जाएगा औरत के लिए इस के बदल एक और चीज नमत। वह थौब मिन सूफ़िन
وہ ایسا کپڑا جو اون سے ہو، اون، فی ہے خطتن، جس میں خط ہی خط ہوں، علیکم السلام، وہ خط کاہے کے ہوں، کون سے ہوں؟ تو خالف لونہ، جو کپڑے کے لون کے رنگ کے مخالف، نمک، ہاں اس پہ یعنی ڈب کھڑبا جو آپ کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ چھیٹوں والا، شامل لجمیع البدن فوق الجمیع، اس نمت کو ڈالا جائے گا پورے بدن کے اوپر، جمیع کے اوپر جمیع، چادر پر پھر ایک چادر، لہذا ایک اور چادر بناتے ہیں جی۔ وَكَذَا تُزَادُ عَنْهُ خِرْقَةٌ أُخْرَى، اسی طرح اضافہ کیا جائے گا ایک اور کپڑے کا، خرقہ یعنی کپڑا، ہاں، لف بہا صدیاہا، عورت کے لیے جو دونوں پستان ہیں عورت کے، ان کو ان میں لپیٹا جائے گا۔ لفہ سمجھتے ہیں؟ لفہ لفافہ سے ہے، لفیف، ہاں، صدیہ، صدیہ پستان۔ لفیف مقرون، وَتُشَدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَتُشَدَّا إِلَى ظَهْرِهَا وَتُشَدُّ إِلَى ظَهْرِهَا، اور پھر اس کو باندھ دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا پشت کی طرف، علی المشہور، مشہور یہ۔ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا، مصنف نے اس خرقہ کا ذکر نہیں کیا یہاں پر لمعہ میں، ولا فی البیان، بیان میں بھی نہیں کیا، وَلَعَلَّهُ، اور اس لیے کہ شاید لضعف المستند، اس کی سند ضعیف ہے، ضعیف ہے، فإنه خبر مرسل مقطوع، کیونکہ یہ خبر مرسل ہے یعنی ثقہ نہیں ہے، بھیجی گئی، مقطوع مرسل سے مطلب بھیجی گئی، جسٹ سینٹ، سینٹ ون، مقطوع، مقطوع، اور اس کا بریک ہو گیا ہے سلسلہ، ہاں قطع، قطع ہو گیا، علیکم السلام۔ مثلا نیو جرسی سے خبر آئی، باقر اس میں انوالو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ خبر پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ نیو جرسی سے آنے والا تو انوالو ہی نہیں ہے، مقطوع ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وراوی ہے سہل بن زیاد، اور اس کا راوی جو ہے، راوی اس خبر کا سہل بن زیاد ہے، وہ خود ہی 2 نمبر کا آدمی، چلیے علم الرجال میں ہمیں معلوم ہے، چلیے سہل بن زیاد، یہ اس میں اب آ جائیے آگے۔ اور کیا واجب ہے کفن میں؟ 7 اعضاء سجدہ پر کافور کا ملنا، ہاں شاباش شاباش، کتنا ملا جائے کافور؟ کہتے ہیں جس پر کافور کا ملنا 7 اعضاء پر صادق آ جائے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے دونوں، اور ٹخنے، ٹخنے کہیں گے انگوٹھے، انگوٹھے، ٹوس، اور گھٹنے، گھٹنے، اچھا یہ سمجھ رہے ہیں ابھی آپ جی، کہ کتنا زیادہ ملا جائے کافور، اتنا کہ کہہ سکے کہ ان 7 اعضاء پر کافور ملا گیا، مل دیا گیا۔ مستحب ہے کہ 13 درہم اور 1/3 ہو، اور کم اس سے بھی ہو سکتا ہے، 4 درہم بھی کافی ہے، 1 درہم بھی کافی ہے، ایک اور ایک صحیح 1/3، اور صرف 1 مسقال بھی کافی ہے، مسقال ذرۃ خیر یرا۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ بچ جائے، یہ کافور کی بات، ہاں 13 درہم کا بھی خرید سکتے ہیں، 10 درہم 7 مسقال بنتے ہیں، 13 نہیں خرید نہیں سکتے، یہ وہ ہے، وزن ہے، درہم وزن ہے،
13.31/3 جو ہے وہ رکھیں گے چاندی. وزن ہے. ہاں وزن ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کچھ بچ جائے تو کیا کریں؟ واپس دکاندار کو دے دیں؟ فرماتے نہیں، سینے پہ مل دیں، کیونکہ سینہ بھی بعض جگہ اعضاء سجدہ میں شمار ہوتا ہے. کہاں سے یہ سب؟ کب سینہ لگایا آپ؟ کب سینہ لگایا آپ؟ یہ سجدہ سینہ اس وقت کون سے سجدہ سینہ لگتا ہے؟ کوئی سجدہ بتائیں. سجدہ شکر. ہاں جب وہ کرتے ہیں ہاں اس میں بعض جگہ سینہ لگتا ہے بعض اوقات، تو وہ بھی اعضاء سجدہ میں آ جائے گا. واجب میں اگر سینہ لگے تو پھر یہ مستحب ہے. واجب میں لگانا بھی نہیں، ورنہ پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے. ٹھیک. مستحب ہے کیا کریں کہ بچا ہوا مل دیں سینے پہ. اور کیا مستحب ہے؟ نام لکھیں، سخاوت حسین ابن عطاء اللہ. یہ کفن بھی لکھیں کافور سے نہیں، لکھیں اس سے لکھیں. وہ ہم نہیں لکھتے. نہیں زعفران یا مٹی سے. ہاں زعفران سے یا مٹی سے. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کی تربت سے. شاباش. یہ لکھنا ہے کہ سخاوت حسین ابن عطاء اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. واشہد ان محمد یشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اور اماموں کے نام یہ مستحب ہے لکھنا. ہاں. تربت الحسینیہ نہ ملے تو چٹی سفید مٹی سے لکھ دیں. کہاں کہاں لکھیں؟ امامے پہ لکھیں، قمیص پہ لکھیں، اظہار پہ لکھیں، حبرہ پہ لکھیں، وہ جریدتین جو دو ہیں ان پہ بھی لکھیں. ہاں کھجور کی نہیں بنتی وہ، کھجور کے ٹہنی، اس پہ بھی لکھیں. جو کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ترقوہ کے پاس. یہ اصلی ڈاڈی کے پاس ترقوہ آ رہا ہے. وہ کس لیے؟ وہ جب تک وہ ویٹ رہیں گی عذاب نہیں ہوگا اس لیے. اچھا کھجور کی ہو یا دوسری کیا چیز تھی؟ بیری. شاباش. بیری کی. ہاں. یا بیت کی ہو. بیت جسے آپ بیت کہتے ہیں ویسے بیت لفظ ہے. با یا دال. بیت کی وہ بیت. یا وہ نہ ملے تو پھر سیسا، جس پھل میں آئرن زیادہ ہوتا ہے. انار. اللہ شاباش. انار کی ٹہنی. یا وہ بھی نہ ملے تو کوئی بھی تر درخت، کسی سے بھی شاخ توڑ لے، کوئی بات نہیں. ٹالی کی صحیح. کتنی شاخ ہیں؟ دو ظاہر ادھر دیا. اچھا ایک رائٹ سائڈ پہ ہو جائے گی، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے گی. رائٹ سائڈ بھی جو ہے وہ اندر ترقبہ ہوگی. یہ جو نکلی ہوئی ہوتی ہے سغرت النہر ہے. سغرت النہر بین القمیص و بشرت، قمیص اور جلد. بس صرف یشہد ان لا الہ الا اللہ یا پورا یشہد ان محمد رسول اللہ وان امیر المؤمنین ولی اللہ وان الائمۃ من ولدہ حجج اللہ. پورا. کتنا طول ہو اس کا، عزم و ذرا ہو، یہ اتنا. ہاتھ، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ ذرا اتنا. ہاتھ ایک نہیں، یہ ہاں اتنی لمبی ہو. ہاں 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 جی ہاں. یا 4 یا ایک بالشت بھی ہو جائے تو کافی ہے.
اتنی نہ ملے تو ایک 4 انگلیاں بھی کافی ہیں میت کے ساتھ رکھنا. بھائی صاحب بالکل رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے. سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ نام لکھیں اور کلمہ شہادت لکھیں؟ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اپنے فرزند علیہ السلام کے لیے یوں ہی لکھا تھا. ہاں ہو سکتا ہے امام نے تو لکھا تھا یشہد ان لا الہ الا اللہ، باقی چیزیں علماء نے بڑھا دی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں. اچھی بات. ٹھیک. بیری، انار، کھجور، بیت بیری، اچھی انار، بات کا اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے. کوئی حل نہیں، پورا تو کوئی نہیں نا. میں نے کل جو جنازہ پڑھایا پرسوں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں نے ایسا جنازہ نہیں پڑھا. میں نے دعائیں اس میں ایڈ کی، اونچی آواز سے ایڈ بھی کی، دعائیں بھی اور سب کو کہا کہ پڑھو. پڑھو. ایسے میں تو ایسے کرتا ہوں. ہاں، لوگ بھول جاتے ہیں. یہ غلام نبی چٹھا مرحوم کا ایسے نہیں پڑھا تھا. میں تو بالکل ایک یوٹیوب پہ ڈال دیا جنازہ نہیں ڈالا، مجلس صحیح صاحب وہ شعر تینوں یاد آ گئے، ادھر ہی یاد آ. واہ کمال دیکھیے، کیا وہ تو ملے ہی نہیں ان کتاب میں تو، مگر ادھر یاد آ گئے، وہ اس میں آ گئے. اس کے اندر ہے. اس کے اندر ہے، آپ کو بتا بھی دیں گے. اچھا اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ کیا کفن کو سیا جائے گا؟ اگر ضرورت ہو تو سینا جائز ہے، مگر دھاگا جو لگائیں گے وہ کفن میں سے نکال کے لگائیں. ہاں، اور اپنے لعاب دہن کے ساتھ سیتے وقت ویٹ نہ کریں، جیسے عورتیں نہیں کرتی کپڑا پھاڑ، ہاں وہ نہ کریں. مکروہ ہے، اب مکروہات بھی سن لیں آگا. مکروہ ہے کہ آپ بٹن لگائیں. چڑھا صاحب قمیض کو بٹن نہ لگائیں، مکروہ. ہاں مکروہ ہے. اس میں تو وہ ڈالنا اور کینچی کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، نہ کاٹیں. لوہے کے ساتھ نہ کاٹیں. نہ کریں. ٹھیک ہے. کینچی کے ساتھ نہ کر. ہاں شکر. مکروہ ہے کہ کافور کو کان اور آنکھ میں لگا دے. سن لیں سر. ہاں ہاں، کافور کو آنکھوں میں نہیں لگانا، مردے کی یا کانوں میں، مکروہ ہے. شیخ صدوق نے تو کہا ہے کہ مستحب ہے. لا الہ الا اللہ. انہوں نے فرمایا کہ مکروہ کیا مستحب ہے لگانا. ہاں. غسل دینے والے کے لیے سید صاحب مستحب ہے کہ وہ قبل از کفن پہنانے سے پہلے وہ پاک ہو جائے. اگر غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لے. وضو کر لے. چلیے یہ پڑھ لیں. چوتھا مسئلہ پھر پڑھتے ہیں. دیکھیں وَيَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ، اور واجب ہے امساس، مل دینا، مس دینا، مس کرنا. رب نہیں، ٹچ نہیں، مسح ٹچ ہوتا ہے. ہاں یہ رب ہے. شاباش، یہ رب ہے. رب، ہاں مس تو ٹچ ہوتا ہے. ٹچ ٹچ نہیں کرنا. ہاں ٹچ میں صرف یہ رکھ دینا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رب کرنا. ہاں رب کرنا. سبحان خدا جنت الفردوس میں ایسے ہزاروں لاکھ کروڑوں تاث کرنا. الہی واہ. ہدف یہ ہے کہ خوشبو کرنا ہے نا اس کو. خوشبو تو خوشبو تو رکھنے سے تو نہیں ہوگی نا، ملنے سے. رب کرنا. ملنا اور رب. ہاں اچھا. وَيَجِبُ إِمْسَاسُ مَسَاجِدِهِ السَّبْعَةِ بِالْكَافُورِ،
اور واجب ہے ملنا 7 مواضع سجدہ کا کافور کے ساتھ. وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ عَلَى مُسَمَّاهَا، عقل یہ ہے، حد عقل یہ ہے کہ ملنے کا نام 7 پہ آ جائے. مُسَمَّاهُ مُسَمَّاهَا. وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ 13 درہما وثلثا، اور مستحب ہے کہ وہ 13 اور ثلث درہم. وَدُونَهُ فِي الْفَضْلِ 4، اور اس سے کم جو فضیلت میں ہے وہ 4 درہم، 13 نہیں 4. وَدُونَهُ مِثْقَالٌ وَثُلُث، اس سے کم جو ہے وہ مثقال اور ثلث. وَدُونَهُ مِثْقَالٌ، ایک مثقال ہی کافی ہے. اچھا. وَوَضْعُ الْفَاضِلِ مِنْهُ عَلَى الْمَسَاجِدِ عَلَى صَدْرِهِ، اور مستحب ہے کہ جو بچ جائے، فاضل یعنی بچا ہوا، منہ کافور میں سے، عن المساجد وہ 7 اعضاء سجدہ سے جو بچ جائے، علی صدرہ سینے پہ مل دے. کیوں؟ لأنه مسجد فی بعض الاحوال. آگا سینہ کب لگتا ہے زمین پر؟ سجدے میں گر جاتا ہے. کون سے سجدے؟ اوپر سے گرتا ہے. حاجی صاحب ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یہ بتاؤ کہ کون سا سجدہ ہے جس میں سینہ لگتا ہے؟ بتاؤ کون سا سجدہ؟ ہاں شاباش، شکر ویری گڈ. سجدہ شکر میں سینہ لگتا ہے. لگنا چاہیے، ہاں لگنا چاہیے، ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ کو تجربہ نہیں ہے نا. بھائی صاحب بتاؤ، سینہ لگا کے دکھاؤ، سجدہ شکر پہ جاؤ. مجھے یہ گھٹنے میں درد ہے جی. یہ دیکھو، یہ دیکھو، شاباش. یہ بزرگ ہے نا، اس کو پتا ہے. ہاں ہمارا تو ایسے ہی تھا. اب تو ماڈرن سجدے ہو گئے نا، اب تو ماڈرن سجدے ہیں. سجدے میں سر رکھتے ہی لکھنا جو زیادہ ثواب سے بنتا نا. شاباش. دیکھو کربلائی کو پتا. حسن زندہ باد. لأنه مسجد فی بعض الاحوال، کیونکہ یہ مسجد ہے، جائز سجدہ ہے بعض احوال میں، بعض حالتوں میں، وہی یعنی سجدہ شکر وغیرہ میں. یا ایک اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جب انسان بیمار ہو تو سجدہ کیسے کرتا ہے؟ لیٹ کر. شاباش. وہ بھی بعض احوال میں آ جائے. صحت بھی بیمار ہے مگر اس کا پیشانی سینہ کیسے لگتا ہے؟ وہ تو امریکہ والے بیمار ہیں نا. امریکہ میں تو نیا اسلام ہے، گر جاتے ہیں نا. یہاں بیمار نہ بھی ہو بیمار بنتا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بیمار ہے بس. کتابت اس میں ہی. اور مستحب ہے مرنے والے کا نام لکھنا، مستحب ہے. وَأَنَّهُ يَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، یہ بھی لکھنا کہ شہادتین کا یہ قائل ہے. مثلا آپ لکھیں گے امام حسین کی تربت سے سخاوت حسین ابن عطاء اللہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یشہد وہ مر گیا ہے نا، تو وہ اشہد تھوڑی کہے گا، آپ لکھیں گے نا. وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَجُ اللَّهِ بِالْحَقِّ حُجَجُ اللَّهِ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ أَبْرَارُ، جو بھی آپ خیر. یہ کفن پر لکھنا مستحب ہے. کس سے لکھیں؟ وَأَسْمَاءُ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالتُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ. خاک شفا سے زعفران یا تربت حسین، یہاں تربت لکھا، زعفران لکھا. ثم اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی تربت نہ ملے، ثم بالتراب الابیض، تو سفید مٹی سے لکھتے ہیں. کالی مٹی سے نہ لکھیں کیونکہ وہ بعض اوقات کھائی بھی جاتی ہے. کہاں لکھے آگا؟ یہ لکھے کہاں؟ شہادتین کہاں لکھے؟ اماموں کے نام کہاں لکھے؟ علی الامامۃ، امامے پہ. شاباش. والقمیص، قمیص پہ. والازار، ازار کا کیا معنی؟ چادر. شاباش. چادر، اس چادر پہ. پوری. میزر کیا تھا؟ میزر
قمیص. ازار کا ناف سے نیچے ہاں میزر لنگوٹ. ازار ناف کے نیچے نہیں نہیں ازار نہیں نہیں میزر ہے وہ میزر لنگی ہے. ازار تو پوری چادر اچھا پوری ٹھیک ہے. یہ میزر یہ لنگی سرہ سے لے کر رقبہ تک یا سینے سے لے کے قدم تک پڑ چکے ہیں. میزر ہاں ہاں جیسے احرام میں. شاباش ویری گڈ. نہیں وہی ہے احرام والا بالکل امر بھی وہی بالکل ٹھیک ہے بہت اچھا. بلکہ حکم ہے کہ سنت ہے ائمہ اطہار کا یہ ہے باقاعدہ سنت ہے کہ آپ جو کپڑا ہے احرام والا اس کو آپ سنبھال کے رکھیں کفن میں یوز کریں. ہاں کہاں سے لے کے رقبہ تک؟ دیکھیے یہاں سے کیا سرہ پڑھ چکے ہیں یا سینے سے لے کر اور آدھی ساکھ تک پڑھ چکے ہیں. پچھلے درس میں پڑھا تھا. الامامت والقمیص والازار والحبارۃ. وہ حبارہ کیا تھا؟ پورا یمنی چادر. عورت کے لیے والجریدتین المعمولتین احمر عورت کے لیے من صعف النخل. بلکہ ان دو لکڑیوں پہ بھی لکھے اللہ اکبر کھجور کی لکڑی جو کھجور کی. ہاں بغل میں دیتے ہیں دیکھیں آپ بغل میں. ہاں شاباش. یہاں سے لے ہاں رائٹ یہ رائٹ اور لیفٹ. یہ ہنسلی بغل میں یا ہنسلی ادھر سے لے. ابھی بتاتے ادھر سے نہیں ہے یہ دیکھیں بتا رہے فی الفضل. اچھا من صعف النخل ومن الصدر او من الصدر یا پھر وہ بیری ہو بیر کا ہاں بیر کا شاباش. او من الخلاف یا بیت کے بیت. او من الرمان یا او من شجر رطب یا گرین ٹری گیلا درخت. مرتباً فی الفضل کما ذکر. فضل جو ہے وہ درجہ اس کا کم ہوتا جائے گا. پہلے وہ کھجور پھر سدر پھر بیت پھر انار پھر آم درخت. 5 درجے ہو گئے. یجعل احداہما من الجانب الایمن والاخری من الایسر. ایک کو رائٹ سائڈ پہ دوسرے کو لیفٹ سائڈ پہ. فل یمنا عند الترقوۃ واحدۃ التراقی. جو رائٹ سائڈ پہ رکھا جائے گا وہ ترقوہ کے پاس. یہ وہی الازام المقتفت لثغرۃ النہرین. یہ جو یہ ثغرہ نہرین میں یہ جو ہوتی ہے نا یہ ہنسلی کی ہڈی جس کو نہر لثغرۃ النہر. بین القمیص و بشرتہ. کہاں رکھی جائے گی؟ قمیص اور جلد کے درمیان. ہاں والاخری بین القمیص والازار. اور دوسری جو ہے وہ قمیص اور چادر اوپر. ایک قمیص کے نیچے ایک قمیص کے اوپر اور چادر کے نیچے. اوپر کون سی ہوگی؟ لیفٹ سائڈ والی. من جانب الایسر فوق الترقوہ. یہ اوپر یہ ترقوہ کے اوپر ہنسلی کی ہڈی کے اوپر. کیوں؟ لیستدفع عنہ بہم العذاب ما دامتا کذالک. جب تک وہ تر رہے عذاب ٹلتا رہے. سبحان اللہ. وہی مشکل کے دن ہوتے ہیں آپ. ہاں وہی دن مشکل. والمشہور ان قدر کل واحد طول عظم ذراع المیت. مشہور یہ ہے کہ مقدار اس کی طول کی کیا ہو؟ 1 ہاتھ میت کا. میت کے 1 ہاتھ کے برابر. ثم اگر اتنی نہ ہو تو قدر شبر بالشت. ثم 4 اصابع. یہ 4 ٹھیک ہو گیا. وعلم ان الوارد فی الخبر من الکتابۃ ما روی ان الصادق علیہ السلام کتب علی حاشیۃ کفن ابنہ اسماعیل. خبر میں جان تو کہ جو کتابت سے ہے خبر وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے تحریر فرمایا کفن کے کناروں پر جو اپنے بیٹے اسماعیل کو پہنایا
यूं लिखा इस्माइल यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लिखा। वज़ाद अल असाब अल बाकी किताबत तन व मकतूबन अलैह व मकतूबन बिही लितबर्रुक। असहाब ने, उनके चाहने वालों ने, उनके शागिर्दों ने, उनके उलमा ने बाकी को किताबत कर दिया, मकतूब अलैह कर दिया, मकतूबन बिही कर दिया और लिख दिया लितबर्रुक, कि इमामों के नाम भी आ जाए तबर्रुक के लिए। वाले अन्नहु खैर महदिन मा सबूत असल शरीयत, और ये इसलिए भी कि ये खैर महज है, इमामों के जो नाम है इसके लिए तो शरीयत में सबूत है, हकीकत शरीयत में साबित है, असल शरीयत है कि इमामों के नाम तो तयम्मुम और तबरुक के लिए होते ही हैं। वह बिहाज़ इख्तलाफ इबारातुहुम फीमा युक्तबु अलैह मिन अक़ताइल कफ़न, इसीलिए इख्तिलाफ हुआ है उलमा की इबारतों का जो लिखा जाता है मिन अक़ताइल कफ़न, कि कफ़न के किस टुकड़े पे क्या लिखो, किसी ने कहा ये लिखो, किसी ने कहा ये लिखो। उसकी वजह ये कि मुख्तलिफ उलमा ने लिखा था तबरुक व तयम्मुम, किसी ने लिखा अली वलीउल्लाह, किसी ने लिखा अमीरुल मोमिनीन, किसी ने लिखा सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, है ना। व अलामा ज़ुकिरा ला यख्तस्सुल हुक्म बिल मज़कूर बल जमीउ अक़ताइल कफ़न फी ज़ालिक सवाउन बल हिय औला मिनल जरीदतैन लिदख़ूलिहा फी इतलाक़ नस बिख़िलाफ़िहिमा। इस मा ज़ुक्र की बुनियाद पर यह हुक्म मज़कूर किसी खास कफ़न के टुकड़े के साथ नहीं बल्कि तमाम अक़ताए कफ़न के साथ है, जितने भी कफ़न के टुकड़े सब में लिखे। अच्छा। हाँ, बल्कि ये औला है लिखना मिनल जरीदतैन, कि जब लकड़ियों पे लिखना जायज है तो कफ़न पे लिखना कैसे औला है, मुस्तहब नहीं होगा, औला है, औला है, बेहतर है। लिदख़ूलिहा फी इतलाक़ नस बिख़िलाफ़िहिमा, क्योंकि दाखिल हो जाएंगे वो सारे के सारे इतलाक़ नस में बेखिलाफ़िहिमा, बेखिलाफ़ जरीदतैन, जरीदतैन के अलावा जितने भी हैं वो तो नस में आ जाएंगे। मुतलक़न है कि कफ़न पे लिखो, अगरचे जरीदतैन तो कफ़न में भी नहीं, ये कफ़न थोड़ी है जरीदतैन। यहाँ कहाँ रखते हैं, को रखा था मिले नहीं, रखेगा हमें तो कफ़न ही नहीं है। तो जब जो कफ़न नहीं उस पर लिखा जा सकता है तो कफ़न पे कैसे नहीं लिखा जा सकता। वलियख़ुतिल कफ़नु इन इहताज इलल ख़ियातति बेखुयूतिही मुस्तहब्बन, और चाहिए कि कफ़न को उस वक्त सी दें जब एहतियाज हो सीने की तरफ, मगर बेखुयूतिही, उसी के धागे से। हाँ। धागों से, खैत की जमा है ना, खुयूत, खैत लबियत, खैत लबियत, खैत अस्वद, वो धारी धागा। कफन के धागे तो बड़े नरम होते हैं, कोई बात नहीं, उसी से कुछ मुस्तहब, ये मुस्तहब है, यानी अगर आप बाहर से भी ले लें तो कोई मुस्तहब पूरा नहीं होगा बस। वला युबल्लु बिर्रीक़ अलल मशहूर, और वेट नहीं किया जाएगा, तर नहीं किया जाएगा कफन को लुआब दहन से, जैसे वो आपके जो अंकल हैं वो लबों के साथ लिफाफे बंद कर रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले भाई, पानी यूज कर मेरे दोस्त, अमेरिका पर बोझ, अमेरिका पर बोझ है। इसकी गम के अंदर तो बड़ा नजस टाइप का गम नहीं, तो वो देख अमेरिका में बोझ है ना। अल्लाह अल मशहूर फीहिमा वलम नक़िफ़ फ़ीहा अला अथर, और हम वाकिफ नहीं हुए इन दोनों में असर पर, हमें ज्यादा इल्म नहीं है। ये जो दो हुक्म हैं, इन आखिरी दो हुक्मों के बारे में हम किसी रिवायत के वाकिफ नहीं हुए। हाँ, ये ख़ियातत वाले और ला युबल्लु बिर्रीक़ वाले, हाँ, इनके बारे में हमारे पास कोई रिवायत नहीं, असर ये नहीं रिवायत कोई। अच्छा,
वयुकरहुल इकमाम अल-मुब्तदिअतु लिल-क़मीस, और मकरूह है बटन लगाना इब्तिदा में, कोई इब्तिदाई कमीज के लिए कि यहाँ से शुरू हो रही है। वहतरज़ बिही अम्मा लौ कफ़न फ़ी क़मीसिही फ़इन्नहु ला कराहत फ़ी कम में। इज्तिनाब फरमाया, मुब्तदिया कह के इज्तिनाब किया है कि आप इनिशिएटिव न लें बटन लगाने का। अगर शहीद को उसके कपड़ों में अगर कफन दे रहे हैं तो वो आपने इब्तिदा थोड़ी की है बटन की, वो तो लगे हुए थे, वो जाएंगे। अल मुब्तदिया कह के उन बटनों से हुक्म हटा लिया। ऐसा ठीक हो गया जी। और मुस्तहब है और मकरूह है। वयुकरहुल इकमामुल मुब्तदिअतु, अच्छा, मकरूह है बटन लगाना, वो बटन जिनकी इब्तिदा आप कर रहे हो, पहले से लगे हुए हैं शहीद के कपड़ों पे, तो वो ममनू नहीं। हाँ। वहतरज़ बिही अम्मा लौ कुफ़िन फ़ी क़मीसिही, इज्तिनाब फरमाया है मुसन्निफ़ ने इससे कि अगर कमीस में कफन दिया जाए शहीद को, फ़इन्नहु ला कराहत फ़ी कम्मिही, उसके बटनों में कोई कराहत नहीं। वाह, सुब्हान अल्लाह। अच्छा, आस्तीनों का होना, कम कहते हैं ना आस्तीन को, फ़इन्नहु ला कराहत फ़ी कम में, आस्तीन का होना कोई कराहत नहीं। बल तुक़्तअ मिनहुल इज़ार, ये किया जाएगा कि जो बटन है उनको तोड़ दिया जाएगा, बंद नहीं किए जाएंगे। इज़ार बटन, हाँ हाँ, यहाँ पर बटन तोड़ दिए जाएंगे। कम में क्या? आस्तीन, आस्तीन ये है ना, ये इकमाम होता है ना, ये बटन लगाना आस्तीन बनाना, बेसिकली ये आस्तीन बनाना। इकमाम का असली माना होता है आस्तीन बनाना। इजरार, इजरार, इजार नहीं, इजरार, इजार तो वो होगी ना चादर, इजरार बटन बनाना, इकमाम आस्तीन बनाना। ठीक हो गया। वयुकरहुल इकमामुल मुब्तदिअतु, इब्तिदा में आस्तीन बनाना कमीज के लिए मकरूह है। वहतरज़ बिही अम्मा लौ कुफ़िन फ़ी क़मीसिही, इज्तिनाब फरमाया मुसन्निफ़ ने इससे कि अगर कमीज में कफन दिया जाए, फ़इन्नहु ला कराहत फ़ी कम में, तो आस्तीन में कोई कराहत नहीं। बल तुक़्तअ मिनहुल इज़रार, बटन तोड़ दिए जाएंगे या खोल दिए जाएंगे। ना शहीद के, वही शहीद के ना, और शहीद के शहीद ही के, और क्या, बाकी शहीद के अलावा तो पहन ही नहीं सकता ना। शहीद के बटन तोड़ दिए जाए, या तोड़ दिए जाएंगे या खोल दिए जाएंगे। मुराद खोलना भी कि आस्तीन उलट एक ही बात है। हाँ, मतलब ये कत काट दिए जाएंगे ना, काट दिए जाएंगे। कैंची तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बताएं नहीं ना, आप पूछें। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, सही सही है, ठीक कह रहे, अभी उन्होंने बताया। वही ठीक है। बटन का कह रहे हैं कि बटन को हटा दें, यानी ये तोड़ दें, सही सब बिल्कुल ही तोड़ दें या खोल दें कम से कम। वैसे तो तोड़ने का हुक्म हो रहा है, इस्तेमाल भी है। अच्छा अच्छा, वक़त उल कफन बिल हदीद, और मकरूह है कि कफन को हदीद के साथ काटें।
لوہے کے ساتھ. اگر فقہ جاری ہے، فقہ ای میل بعد میں چیک کر سکتے ہیں، فقہ جاری، فقہ یہ ادھر میں بول رہا ہوں، فقہ درس جا رہا ہے، درس نہیں ہے کیا؟ درس نہیں جا رہا؟ درس سن لے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں درس سن لے. اچھا نہیں کوئی نہیں اچھا نہیں اگر درس سن لیں. وقت الکفن بالحدید، اور مکروہ ہے کفن کا کاٹنا لوہے سے، دانتوں سے کاٹے. اللہ اکبر، ظاہر ہے نہیں. ہاں قال الشیخ سمینا مذاکرۃ من الشیوخ، شیخ توسی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مباحثہ سنا تھا، مذاکرہ سنا تھا شیوخ کا، علماء کا. وعلیہ کان عملہم، ایسے بھی تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہی یہی ہے. نہیں تو کپڑے کو نہیں منہ سے تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، عموماً جو پھاڑتے ہیں کپڑے کو ایسے نہیں کر سکتے. پھاڑنا تو ایسے ہی چاہیے. ہاں کپڑا نہیں پھڑتا کئی دفعہ سے. وہی تو کہہ رہے ہیں، دانت یوز کرتے. یہ تو کپڑا ہے. وعلیہ کان عملہم، ان کا عمل یہی تھا کہ وہ کہتے تھے علماء کہ کینچی کے ساتھ نہ کاٹو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح سمجھ. جی جی السلام علیکم. وجعل الکافور فی سمعہ و بصرہ علی الاشہر، مشہور ترین قول، مشہور تر قول یہ ہے کہ کافور کو آنکھوں اور کانوں میں لگا دینا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. نا خلافا للصدوق، شیخ صدوق کے خلاف. وقال رحمہ اللہ، ابھی آپ نے کہا حرام. خلافا للصدوق رحمہ اللہ حیث استحبہ، انہوں نے تو مستحب قرار دیا ہے. شیخ صدوق ہاں کہ بچا ہوا کافور آنکھوں میں مل دے، مصنف کا کانوں میں ٹھوس دے. استنادا الی روایت معارضۃ باصح منها واشهر، استناد کرتی اس روایت کی طرف جو معارض ہے، جو اصح ہے اس سے اور اشہر ہے. وہ روایت کہتی ہے کہ نہ ملو، مگر یہ روایت زیادہ بہتر ہے جو کہتی ہے ملو صدوق کے نزدیک. وَيُسْتَحَبُّ اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ قبل تکفینہ، اور مستحب ہے کہ غسل دینے والا ایک اور غسل کرے. ہاں غسل کر لے، دینے سے. ہاں قبل تکفینہ، کفن سے پہلے. غسل کون سا؟ غسل مس. ان ارادہ ہو تکفین، اگر وہ غسل دینے والے نے ارادہ کیا کہ کفن بھی وہی پہنائے گا تو وہ پہلے جا کے غسل کر لے. لیجئے کون کرتا ہے؟ آپ نے تو گلفز نہیں، آپ نے تو گلفز نہیں، اگر آپ نے گلابز، آپ کے گلفز تھے نا یہاں تو. میں نے کیلیفورنیا میں کیا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. گلوز پہن کے کیا. میں نے کیلیفورنیا میں پہلے غسل کیا کیونکہ میت کو ماس لگا. اب الوضو، اگر غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو کر لیں. جنابت میں صاحب بہادر اٹھے، جنابت واجب ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، سیدھی چائے بنائی، جب تک منہ ہاتھ نہ دھوئیں وضو نہ کریں کراہت ظاہر نہیں. اسی طریقے سے غسل مس سے میت نہیں کر سکتے تو وضو تو کر لے کم از کم. ہاں الذی یجامع غسل المس للصلاۃ فینوی فیہ الاستباحہ او الرفع او ایقاء التکفین علی الوجہ الاکمل، جو کہ جامع ہو جائے گا وہ وضو یا غسل مس میت کو بھی للصلاۃ جنازہ کے لیے. فینوی فیہ الاستباحہ، اور اس میں مباح ہونے کا بھی نیت کر لے گا کہ مباح ہو جائے، ینوی نیت. اب الرفع، اور یہ بھی نیت کر لے گا کہ حدث سے دور ہو جائے، حدث جو عارض ہو گیا تھا ٹچ کرنے سے دور ہو جائے. او ایقاء تکفین علی الوجہ الاکمل، یا یہ نیت کر لے کہ صحیح طریقے سے وہ کفن دے، ایسے نہیں کہ وہ خود اس پہ غسل واجب تھا اور کفن دے رہا ہے. فَإِنَّهُ مِن جُمْلَةِ الْغَایَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ، یہ جتنے بھی نتائج ہیں یہ موقوف ہیں طہارت پر. وَلَوِ اسْتُرَّ لِخَوْفٍ عَلَى الْمَيِّتِ، اگر خوف ہو میت کا کہ اگر میں نہانے چلا جاؤں گا تو ایسے نہ ہو کہ میت پھٹ جائے یا دیر اتنی ہو جائے،
और ताज़रत तहारत हो, या तहारत हो ही महाल कि अब आगे तो पानी कोई नहीं कि पूरा गुस्ल कर सके, तो गसला यदैहि मिनल मनकबैन, तो हाथों को मनकबैन तक धो ले। चलो कोई बात हाँ, सुम्मा कफनहु, 3 मरतबा, सलासन, मनाकिब होता है ना मनाकिब, सलासन, सुम्मा कफनहु, 3 दफा धोने के बाद कफन पहनाए। बोलो नियत नियत, अच्छा नियत। सुम्मा कफन वलो कफनहु गैरुल गासिल फलक़रब इस्तिबाब कौनी मुततहिरन, अगर कफन दे रहा होता गैर गासिल, गुस्ल नहीं दिया, गुस्ल दिया मैंने और साई ने, आगा बरकत दे रहे हैं कफन, आगा बरकत के लिए भी क्या है, मुस्तहब है कि वो वुजू करें। तो जब इनके लिए मुस्तहब है तो साई के लिए कैसे नहीं होगा? हाँ, ये फावा हो गया। वलो कफनहु गैरुल गासिल फल अक़रबु इस्तिहबाब कौनिही मुततहिरन लिफ़ावा इग़्तिसाल गासिल व वुज़ूए, अगर कफन दे गैर गासिल तो अक़रब ये है कि मुस्तहब होगा उसका मुतहहिर होना, मुततहिर होना। करबलाई ने तो गुस्ल नहीं दिया, और अब अगर कफन पहनाने जा रहे हैं तो इनके लिए मुस्तहब है कि ये वुजू करें, तो मैंने जिसने गुस्ल दिया है, टच किया है, मेरे लिए वुजू कैसे नहीं होगा? ये फावा हो गया। लिफावा इख्तिसाल गासिल और वुदूए, बदरजा औला जो गुस्ल देने वाला है उसको चाहिए कि वो गुस्ल कर ले या वुदू कर ले। चलिए अर्राबिउ, थोड़ा सा और पढ़ लें। मसला नंबर 4, चौथा मसला बिल्कुल आसान है। इसमें बता रहे हैं नमाज का हुक्म, नमाज में कि नमाज का हुक्म क्या। नमाज मैयत, फरमाते हैं नमाज वाजिब है उस शख्स के लिए जो 6 साल को बालिग से पहले, हाँ नमाज वाजिब, हाँ जो मर गया है ना, हाँ मर गया जो 6 साल से 6 साल पर नमाज वाजिब हो जाएगी। 6 या ज्यादा, 6 साल का बच्चा हो या 6 से बड़ा बंदा हो, उस पर नमाज वाजिब। हाँ नहीं, वो 14 लड़का कहते हैं। नहीं, वो तो 14 तो उसकी नमाज वाजिब होगी। मैयत अगर है, मर गया है तो 6 पर, हाँ और क्या, 6 पर ठीक। नहीं वो मैं वाजिब। अच्छा वाजिब क्या है जनाब? वाजिब नमाज में वाजिब क्या है? नंबर 1 क़ियाम, बैठ के नहीं। नंबर 2 इस्तिक़बालुल क़िबला। नंबर 3 नियत, और तकबीरतुल इहराम, 5 तकबीरें, 5 तकबीरें बस। और हर तकबीर के बाद दुआएं हैं, अकल भी पढ़ सकते हैं। क्या क्या बताया आपने? नियत, ये सबसे पहले क़याम, 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 इस्तिक़बालुल क़िबला, जी हाँ, इस्तिक़बालुल क़िबला बिल्कुल। और नंबर 3 नियत, नियत, नंबर 4 तकबीरात, जी हाँ, तकबीर, 5 5 तकबीरें, हाँ ठीक है, नंबर 4 ही बन गया ना। नंबर 4 5 तकबीरें, ठीक है। नियत कितना उसका नमाज मैयत पढ़ता हूँ, नमाज मैयत पढ़ता हूँ, हाजिर मैयत के 5 तकबीर नमाज मैयत पढ़ता हूँ, हाजिर मैयत के वाजिब वो करते हैं नमाज जनाजा फर्ज किफाया, वो पढ़ते हमारे भाई है, हमारे भी किफाया, किफाया है, नहीं कहते हैं किफाया है वाजिब। ना, कहने तो क्या रहे, वाजिब किफाया कहना हाँ, चाहिए या किफाया क्या, वाजिब? नहीं वाजिब है, किफाया कहने की जरूरत नहीं। हाँ, जो नियत कर रहा है उस पर तो एक, हाँ वो जब यहाँ आ गया है तो अब तो है नहीं हो गया ना, हाँ किफाया नहीं रहना, अब तो ताई नहीं होता है, नहीं होता। चलिए इसलिए सिर्फ वाजिब कुर्बत अल्लाह जब जनाजे में खड़े हो गए। देखिए, और हर तकबीर के बाद मुख्तसर दुआ है और सुन्नत है लंबी दुआ। चलिए अर्राबिउ अस्सलातु अलैहि, नंबर 4, चौथा मसला, 5 मसले कुल है। 5वें के बाद तयम्मुम आएगा, तयम्मुम पर किताब तहारत तमाम हो जाएगी। अर्राबिउ अस्सलातु अलैहि, चौथा मसला
अस्सलातु अलैहि सलात बर मय्यत व तजिबु सलातु अला कुल्ल मन बलगा ए अकमला सित्तन मिम्मन लहु हुक्मुल इस्लाम मिन अल अक़साम अल मज़कूरत फी गुस्लिही अदल फ़िरक़ अल माकूम बिकुफ़्रिया मिनल मुस्लिमीन। नमाज वाजिब है, नमाज वाजिब होती है हर उस शख्स पर जो पहुंच जाए 6 को और हो उनमें से जो हुक्म इस्लाम में होते हैं, जो पहले हम गुजर चुके हैं। गिरा हुआ हो, मुस्लिम काफिरी क्यों ना हो मगर उस जमीन में गिरा हुआ हो, वगैरह वगैरह। क्या अदल फ़िरक़िल महकूम बिकुफ़्रिया मिनल मुस्लिमीन, मा सिवा उन फिरकों के जो महकूम बिकुफ़्र है मुसलमानों के। नुसैरी का जनाजा कोई नहीं, नासबी का जनाजा कोई नहीं, कादियानी का कोई नहीं जनाजा, उनका जनाजा नहीं कि जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, मुसलमान होते हैं, वो नहीं, वही है ना, ये लफ्ज़ न कहे मगर नासबी जो अहले, ठीक है। वाजिब हल क़ियाम, वाजिब नमाज में क्या क़ियाम माल कुदरत, अगर कुदरत नहीं तो बैठ के भी जनाजा पढ़ सकते, जैसे नमाज बैठ के पढ़ते। वलो अजज़ा अनहो सल्ला बिहसबिल मिकना, अगर आजिज हो क़ियाम से तो तकिए के एतबार से, तकिया रख के भी, टेक लगा के भी पढ़ सकता है। जैसे यौमिया नमाज है, जितनी मुमकिन हो कुर्सी पे। अभी जाफरी साहब 2 कुर्सियां ले आए क्योंकि बैठने वालों का इजाफा हो रहा है, पीछे आगे 2 कुर्सियां आगे लाए। अभी तो जिनको बीमारी है नहीं वो भी बैठे, या तो बैठते हैं, या फैशन है, अमेरिका में फैशन। वाजिब हल क़ियाम माल कुदरत फलो अजज़ान हो सल्ला बिहसबिल मिकना कल यौमियत वहल यसक़ुतु फ़र्ज़ुल किफ़ायत अनिल क़ादिर बिसलातिल आजिज़ नज़रुन। हमने कहा कि एक बंदा पढ़ने वाला है नमाज टोटल, वो खड़े होकर नमाज पढ़ नहीं सकता, उसने टेक लगा के पढ़ी है या बैठ के पढ़ी है, आया वो फ़र्ज़ किफ़ाया पूरा हो जाएगा? फरमाते इसमें नज़र है, होगा या नहीं होगा, इसमें एतराज़। मिन सिद्क़ि सलात सय्यत अलैहि व मिन नक़्सिहा माल कुदरत अलल कामिला, ये कि सिद्क़ नमाज तो सही हो जाएगा इस पर, और नक़्स भी होगा कि कुदरत अलल कामिला नहीं है। व तवक़्क़फ़ बिज़िक्रा कज़ालिक लिज़ालिक, इसलिए ज़िक्र में मुसन्निफ़ जो है ना वो खुद कंफ्यूज हो गए, वो बेचारे वहाँ पर परेशान हो गए कि क्या होगी सही। एक तरफ तो ये है कि नमाज तो ठीक है, दूसरी तरफ से नमाज कामिल नहीं हुई, ठीक। कोई और बंदा ढूंढे जो खड़े होकर पढ़े, कामिल करे। वहल युस्क़तु फ़र्ज़ुल किफ़ायत अनिल क़ादिर बिसलातिल आजिज़, कादिर पर आजिज़ की नमाज काफ़ी हो जाएगी। वो बेशक आ गया, वो आ गया जो कि सही और सालिम था, क्या वो कहेगा कि भाई आपने तो बैठ के पढ़ी है, मुझे खड़े होकर पढ़ने दें? इसमें नज़र है कि आया काफ़ी है, किफ़ाई वाजिब हो गया या नहीं हो। इतना यही है ना कि एक तरफ से देख रहे हैं तो नमाज तो हो गई, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि मुकम्मल नहीं हुई, तो अब इसमें 2 राय आ गई। इसीलिए तवक़्क़ुफ़ फरमाया है ज़िक्र में। वस्तिक़बालुल मुसल्लिल क़िबला, और इसी तरीके से वाजिब है क़ियाम के साथ कि मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला क़िबला की तरफ इस्तिक़बाल करे। हमारे मुसल्ली कहते हैं मुसल्लियों को, नमाजियों, नहीं मुसल्ली दूसरे काले रंगों वाले, मुसल्ले पे बैठने वाले नहीं यार, वो दूसरे जो काले रंग वाले मुसल्ली। हाँ माँ में शबल्ली हो रही। मगर मुसल्ली तो उधर से ही आया ना, अरबी का लफ्ज़। जी मुसल्ले पे बैठने वाला, सारे सहाबी मुसल्ली थे, नमाजी थे, मगर ये आप पाकिस्तान में ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा। सराइके में कहते हैं कुटाने। कुटाने। अच्छा, जो असली नमाजी हैं उनको आप वो कहें, मगर ये पाकिस्तान में चलिए। वस्तिक़बालुल मुसल्लिल क़िबला,
اور استقبال ہوگا مصلی کا قبلہ کی طرف رخ ہوگا. وجعل راس المیت الی یمین المصلی، اور یہ بھی واجب ہے کہ میت کا سر مصلی کے رائٹ سائڈ پہ ہو. مستلقیاً علی ظہری بین یدیہ، اس کو چت لٹایا جائے گا، کروٹ نہیں دی جائے گی اس کو. میت کو کروٹ دیں گے قبر میں، نہ نماز جنازہ کے وقت. ہاں الا یکون معموما، مگر یہ کہ وہ معموم ہو. فیکفی کون ہو ہاں بین یدیہ، سامنے رکھیں گے. انلیس کہ وہ معموم ہو تو اس کے آگے تو امام ہوگا نا، پھر میت تو آگے نہیں ہوگی نا. پھر الا یکون معموما. یا واشنگٹن میں ایک جنازے پہ میں گیا 90s میں، انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ پاؤں رکھ دیے. انہوں نے اصرار کیا کہ جنازہ ایسے ہی پڑھائے آپ، ہم تو ایسے ہی پڑھاتے رہتے ہیں. الا یکون معموما فیکفی کونہ بین یدی الامام، بس کافی ہے کہ وہ جنازہ کم از کم امام کے سامنے ہو، معموم کے سامنے نہ ہو، کوئی بات نہیں. ومشاہدتہ لہ، اور امام کم از کم دیکھے اس میت کو. وتغتفر الحیلولۃ بمعموم، معموم کے درمیان جو حائل ہو جائے گی، امام حائل ہو جائے گا وغیرہ، وہ جائز ہے. مثلہ بمعموم مثلہ. وعدم التباعد عنہ بالمعتد به عرفا، اور زیادہ دور نہ ہو جنازہ. جیسے کل یاد ہے ایک صاحب نے کہا کہ وہ جنازہ پڑا رہے گا روڈ پر، گاڑی میں پڑا رہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیجیے. میں نے کہا بھائی یہاں آنا پڑے گا، گاڑی میں پڑا رہے گا روڈ پہ اور آپ جنازہ. ہاں کل کی پرسوں. ہاں یہ تو ظاہر ہے یہاں کے مجتہد، وہ سامنے ہے بخارے کے بعد جنازہ، مولانا ادھر پڑھ دو بس ختم، کیا ادھر زحمت لانے کی. بھائی یہ کہہ رہے ہیں وعدم تباعدہ، اور دور نہیں ہوگا عنہ بالمعتد بہ عرفاً، دور نہیں ہونا چاہیے اس کو. وفی اعتبار ستر عورت المصلی وطہارت الخبث فی ثوبہ وبدنہ وجہان، آیا مصلی کا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو یا پاک نہ ہو، وجہان. اس میں دو قول. بعض کہتے ہیں پاک ہو کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے، بعض کہتے ہیں پاک ہونا ضروری نہیں کیونکہ دعا ہے. حقیقت سجدہ تو ہے نہیں اس میں. لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا برکوع وسجدتین. چلیے وہی ہے نا، وہی طہارت کے وہی نماز نہیں ہے، وہی بتا رہے ہیں نا. ہاں سجدہ اور یہ سجدہ رکوع نہیں نا، اس میں دعا ہے. اس میں اگر نہ بھی ہو وضو تو وضو سنت ہے. بدون رکوع و سجدہ. والنیت المشتملۃ علی قصد الفعل والصلاۃ علی المیت المتحد او المتعدد، اور اس طرح نیت واجب ہے جو مشتمل ہوگی قصد فعل پر، والصلاۃ علی المیت، نیت کریں گے اور بس میت کی تکبیر کہہ دیں گے. ایک میت ہو یا کئی میت ہو. وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ حَتَّى لَوْ جَاهِلَ ذُكُورِيَتُهُ وَأُنْثِيَتُهُ، اگرچہ جانتا نہ بھی ہو کون ہے میت کو، ضروری نہیں، حتیٰ کہ ان کا مذکر مؤنث کا بھی نہ پتا ہو. جاز تذکیر الضمیر و تانیثہ معولاً بالمیت، تذکیر و تانیث کی ضمیر پلٹا سکتے ہیں میت کے اعتبار سے، مذکر ضمیر لے آئے. والجنازۃ، اور جنازہ کے اعتبار سے مؤنث لے آئے. متقرباً، وہ قربتاً الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. وفی اعتبار نیت الوجہ من وجوب و ندب کغیرہا من العبارات قولان للمصنف فی الذکر، اور یہ کہ آیا نیت کی وجہ کیا ہوگی، واجب ہوگی یا ندب ہوگی عبادات میں، اس میں دو قول ہیں مصنف کے لیے. ہاں مقارنۃ للتکبیر، یہ مقارن ہوگی نیت تکبیر کے ساتھ، مستدابۃ الحکم الی آخرہا، اور آخر تک یہ نیت رہے گی. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ 22ویں درس میں. وتکبیرات 5، اور تکبیریں ہوں گی 5. آج کے درس کا ثواب الحاج قاری محمد اسغر نقوی صاحب کے مرحومین سید نور حسین شاہ، شہاب الشاہ، خالد حسین شاہ، اسوار علی شاہ، حاجی کربلائی زوار محمد حسین کے مرحومین، میرے مرحومین، سائیں کے مرحومین، آغا برکت کے مرحومین، اور غلام نبی چٹھا اور چٹھا صاحب کے دیگر مرحومین کو پہنچے، اور اللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.